حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی پہلی رات۔ حضرت خدیجہ اپنے غلام میسرہ سے کہنے لگی محمد کو اندر بھیج دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرماتے ہوئے اندر آئے اور نظریں جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ خدیجہ نے پہلی بار محمد کا چہرہ دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت خدیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتی تھیں۔ ایک رات کو جب طواف کعبہ کے لیے گئیں تو طواف بجا لانے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہوئیں اور نصف شب کو گھر لوٹیں۔ بستر پر لیٹے ہی آپ سو گئیں اور آپ نے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا اور لوگ چوک در چوک اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ رہے تھے۔ آپ بیدار ہوئیں تو دوبارہ نیند ہی نہ آئی، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ یہ کوئی عام خواب نہیں۔ صبح اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں۔ جو کچھ خواب میں دیکھا تھا آپ نے منوعن ان کے سامنے پیش کیا۔ جو ہی ان کی بات ختم ہوئی ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رونما ہوئی اور انہوں نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تم پر اے میری چچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب صادق ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کر دے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ کا چچیرا بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے زمانے کے جزیرۃ العرب کے ایک مشہور دانشور اور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں کافی علم تھا اور عربستان میں دوران جاہلیت کے 4 مشہور عابدوں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانیاں بتایا کرتے تھے، یہ بھی بتاتے تھے کہ ان کی بعثت کا وقت قریب ہے۔ حضرت خدیجہ گہری سوچ میں پڑ گئیں تو نور نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا اور ان کے گھر کیسے تمام دنیا کے لیے نور کا مرکز بنے گا۔ حضرت خدیجہ ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھیں اور اس کی تعبیر کا انتظار کر رہی تھیں۔ مکہ کی عورتیں ایک رسم کے مطابق قدیم زمانے سے ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبہ کے پاس جمع ہوتی تھیں اور جشن اور سرور کی ایک محفل منعقد کرتی تھیں، اور اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایک رات کو ایسی ہی محفل منعقد ہو رہی تھی جب حضرت خدیجہ اس محفل میں پہنچی۔ اس وقت ایک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر شروع کی تھی۔ اس کی تقریر کے دوران اچانک حضرت محمد کعبہ کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والے اہل کتاب کی نظر جو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے یوں خطاب کیا، اے قریش کی عورتیں، جو جوان ابھی ابھی کعبہ کے پاس سے گزرا ہے وہ مستقبل میں پیغمبر آخر الزماں ہوگا۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہے اس میں تاخیر نہ کرے۔ اس اہل کتاب دانشور کے کلام کو سن کر خواتین میں ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض عورتیں اس دانشور کے کلام پر ہنستی تھیں اور بعض عورتیں مذاق اڑاتی تھیں اور بعض عورتیں اس کو برا بھلا کہتی تھیں۔ بہرحال محفل شور و غل اور ہلچل سے دوچار ہوئی اور عورتیں متفرق ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ گھر چلی گئیں اور اپنے خواب اور یہودی عالم کی باتوں میں ربط تلاش کرنے لگیں۔ اگلے دن حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ اہل کتاب دانشور جب حضرت خدیجہ کے گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ نے اس سے سوال کیا کہ اے دانشور، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب میں کہا کہ میں نے ان کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے۔ تورات میں آیا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کے ماں باپ ان کے بچپن میں دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی کفالت، پرورش اور حفاظت ان کے جد کریں گے اور وہ قریش کی ایک خاتون سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی عظیم خاتون ہوں گی اور اپنے قبیلے میں امیر اور صاحب تدبیر ہوں گی۔ اس کے بعد اس یہودی دانشور نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد اس دانشور نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور جلال کے بارے میں چند اشعار پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ محمد کو نہ کھو دینا، ان کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ حبیب اللہ سرور کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو خشک سالی نے مکے کو گھیر لیا۔
ابو طالب نے حضرت محمد سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دوچار ہیں۔ میں بھی بوڑھا اور تنگ دست ہو چکا ہوں اور زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک شریک حیات کو منتخب کروں تاکہ آپ شادی کریں اور میں بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کر جاؤں، لیکن مالی مشکلات میری اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور آپ کے مستقبل میں فکر مند ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد، قریش کا تجارتی کاروان عنقریب تشکیل پا کر شام جا رہا ہے۔ ختیجہ بنت خویلد ہمارے رشتہ دار ہیں اور کافی دولت مند ہیں۔ مکہ کے بہت سے لوگ ان سے مال اور سرمایہ قرض کے طور پر لیتے ہیں اور ان کے مال سے تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ ختیجہ کے پاس جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو کافی مال دیں گی۔ وہ اس سرمایہ سے مال خرید کر قریش کے کاروان کے ہمراہ آپ شام چلے جائیں گے۔ شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو کوئی نفع مل جائے اور خداوند ہماری زندگی کے بعض مشکلات کو حل کر دیں۔ دوسری طرف حضرت ختیجہ بنت خویلد کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں۔ ابھی چچا ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ کی باتیں جاری تھی کہ حضرت ختیجہ کے غلام یہ پیغام لے کر آیا کہ ختیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجنا چاہتی ہیں اور وہ فرماتی ہیں کہ جتنا معاوضہ وہ دوسروں کو دیتی ہیں آپ کو اس سے دگنا دیں گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ سے کہا، یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں نستورہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی علامات پہچان کر آپ کے نبی آخرالزماں ہونے کی پیشن گوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ نے تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص سے کچھ بات چیت بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا، حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے میسرہ سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم، یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میسرہ نے دیکھا کہ جب تیز گرمی ہوتی تو بادل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر رہے ہوتے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میسرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا۔ واپسی میں دوپہر کے وقت جب واپس پہنچے تو حضرت ختیجہ نے اپنے بالا خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے اس طرح تشریف لا رہے تھے کہ بادل نے صرف آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت ختیجہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ قافلہ رکا تو میسرہ حضرت ختیجہ سے ملنے گیا اور سارے سفر کی رودات سنائی۔ حضرت ختیجہ جو رسول اللہ سے پہلے ہی متاثر تھیں، وہ سفر کے واقعات سن کر آپ کی گرویدہ ہو گئیں، بلکہ ان کا رسول اللہ کو تجارتی سفر پر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو سکے۔ چنانچہ میسرہ کو کہا گیا کہ اب محمد کو بھیجو تاکہ میں ان سے تجارت کا حساب لے سکوں۔ نبی رحمت جب حضرت ختیجہ کے پاس آئے تو آپ کا یہ روشن چہرہ دیکھ کر حضرت ختیجہ دنگ رہ گئیں اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اسی دوران رسول اللہ نے سارا حساب تجارت کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو تب حضرت ختیجہ ہوش میں آئیں اور میسرہ سے پوچھا کہ محمد کدھر ہے؟ میسرہ کہنے لگا کہ وہ تو آپ کو سارا حساب دے کر چلے گئے۔ خیر، حضرت ختیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب دیکھا تو منافع دگنے سے بھی زیادہ تھا۔ آپ نے فوری اپنے غلام میسرہ کو رسول کے پیچھے بھگایا اور طے شدہ معاوضے سے بھی دگنا معاوضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوا دیا۔ حضرت ختیجہ بہت زیادہ دور اندیش، مستقل مزاج، شریف، باعزت اور مالدار عورت تھیں۔ انہوں نے آپ سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھ رسول اللہ کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ رسول اللہ کے حضرت ختیجہ سے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو ملحوظ رہنا چاہیے جس سے حضرت ختیجہ کی طہارت اور نزاہت اور رسول اللہ کے ساتھ نکاح میں رغبت کی وجہ آشکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعض روایات سے
یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد ورقہ بن نوفل جو زمانہ جاہلیت میں ہی نصرانیت قبول کر چکے تھے، وہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور انجیل زبان بھی جانتے تھے، اور ان کو پڑھ کر اپنے اقربا کو اس کی روشنی میں وعظ اور نصیحت بھی کرتے تھے اور آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے۔ عمر کے اعتبار سے یہ بزرگ تھے اور حضرت خدیجہ کے یہ نسائے اور سچے نبی کی بشارت بہت شوق اور رغبت سے سنتی تھیں، نیز یہ بھی سنتی تھی کہ اس نبی عظیم کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ کی صداقت اور دیانت اور دیگر صفات کمال کا ذکر سنا اور ورقہ بن نوفل کی بتلائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ میں پائیں، تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اللہ کو مال تجارت دے کر اسی لیے بھیجا کہ آپ کے تجارتی اور مالی معاملات اور سفر میں آپ کے اخلاق اور عادات کا مزید مشاہدہ کر سکیں۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کریں اور واپسی پر پوری تفصیل بتائیں۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام نے آپ کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا تھا سب تفصیل سے بتا دی تھی۔ اس سے حضرت خدیجہ کا ظن غالب آ گیا اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول یہی ہیں، اور انہوں نے سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ کی زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤں۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ اور مطہر ام المومنین حضرت خدیجہ نے بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ آپ نے اپنے چچاؤں کو مذکورہ رشتے کے سلسلے میں آگاہ فرمایا، جس کے بعد آپ کے چچا حضرت حمزہ رسول اللہ کے ساتھ حضرت خدیجہ کے والد خولید بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے۔ بمطابق روایت ابن اسحاق مبرد دیگر کے قول کے مطابق حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ کے چاچا عمرو بن اسد کے پاس تشریف لے آئے۔ رشتہ طے پانے کے بعد نبی آخر الزمان اور حضرت خدیجہ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ جناب ابو طالب کے خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی عمرو بن اسد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ جملہ کہا: یہ محمد بن عبداللہ عالی نسب اور معزز جوان مرد ہے، اور حضرت خدیجہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس نکاح کا مہر 12.5 اوقیہ چاندی مساوی 500 درہم طے ہوا۔ آج کل اس کا وزن 131 تولہ 3 ماسہ چاندی بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کا مہر یہی رکھا، سوائے ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے۔ آپ کا مہر شاہ حبشہ نجاشی نے اپنے پاس سے کئی گنا زیادہ ادا کیا تھا۔ نکاح کے بعد آپ نے ولیمے کا اہتمام فرمایا اور اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کھلائی۔ شادی کی پہلی رات حضرت خدیجہ حضور سے ہم بستر نہ ہوں بلکہ پوری رات شکرانے کی عبادت کرتی رہیں۔ اللہ پاک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر کے جائیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔